مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ آپ کی کالز ہوتی ہیں، ماشاءاللہ آپ کے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، اور کئی ہمارے ناظرین ہوتے ہیں جو استخاروں کے حوالے سے بھی کالز کرتے ہیں، میسیجز بھی کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ ان کے استخارے بھی کر کے ہاتھوں ہاتھ جوابات بھی دیے جاتے ہیں، اور پھر ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے وظائف، دعائیں، اسماء الحسنہ الحمدللہ عز و جل ان کو بتائے جاتے ہیں۔ آئیے ناظرین، پہلے تو ہم شامل کرتے ہیں آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سیگمنٹ میں بتاتے ہیں قرآن سے کوئی ایک وظیفہ، کوئی ایک روحانی علاج، قرآن پاک کی کوئی ایک آیت ایسی ہوتی ہے کہ جو مختلف مسائل کے حل کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ آج جو آپ کو وظیفہ بتانا ہے نا قرآن سے روحانی علاج، وہ ہے، دیکھیں بعض اوقات ناظرین یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں اس طرح کے معاملات سامنے آ جاتے ہیں کہ بندہ کسی مقدمے میں، کسی کیس میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کورٹ کچہری کے معاملات ہوتے ہیں، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بڑی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، الغرض کسی نہ کسی مقدمے میں وہ گھر جاتا ہے۔ اس طرح کے مسائل درپیش زندگی میں آ جاتے ہیں، تو اللہ نہ کرے اگر کبھی کسی بھی حوالے سے کسی ناجائز مقدمے میں آپ گھر جائیں، مبتلا ہو جائیں، اور کورٹ کچہری کے معاملات میں آپ پڑ جائیں، تو ایک ایسا شاندار اور بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے کہ جو ناجائز مقدمات میں گھر چکا ہو اور وہ یہ وظیفہ پڑھے، اس قرآنی آیت کو پڑھے، اور مخصوص تعداد ہے وہ بھی میں انشاءاللہ الکریم ابھی عرض کرتا ہوں، تو اتنی تعداد کے مطابق پڑھے تو انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی، فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا۔ تو دیکھیں عمل کیا ہے، مقدمے کی تاریخ والے دن، یعنی جب مقدمے کی سنوائی ہوتی ہے اور کورٹ کچہری کے معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات جانا پڑ جاتا ہے، تو مقدمے کی تاریخ والے دن آپ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، ایک تو یہ وظیفہ ہے کہ 654 مرتبہ پڑھ کر آپ چلے جائیں، انشاءاللہ الکریم فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا۔ اچھا، ایک تو یہ وظیفہ ہوا، یہ اللہ پاک کا یہ دو صفاتی نام ہے، اور قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ یہ آپ مقدمے کی کامیابی کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نتیجہ میرے حق میں آئے، فیصلہ میرے حق میں آئے، مجھے کامیابی نصیب ہو، سرخروئی نصیب ہو، تو آپ 133 بار یہ قرآن پاک کی آیت وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ 133 مرتبہ یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی۔ مگر یاد رہے، دیکھیں جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں نا تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ حق پر ہیں، حق پر ہوں، تو پھر یہی وظیفہ پڑھیے گا کہ ناحق پڑھنے والا از خود یہ مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ ناجائز ہوا ہے، میں حق پر ہوں اور مجھ پر بلا وجہ کے اس طرح کے معاملات کیے جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کامیابی نصیب ہو، تو اب آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں ناجائز کر رہا ہوں، میں کسی کے ساتھ غلط کر رہا ہوں، یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اور آزمائش میں آ جائیں گے آپ۔ اگر آپ حق پر ہیں تو پھر آپ یہ وظیفہ کیجئے گا۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ 133 ٹائمز، اور اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی اور فیصلہ آپ ہی کے حق میں ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک جو ان کو بھی کامیابی نصیب فرمائے جو بیچارے ناجائز کسی مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں، کسی آزمائش میں ہیں اور بیچارے تکلیف میں ہیں، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائیں۔ تو یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز اور میسیجز کی طرف بڑھنے کا۔ پہلے کالز شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی
میرا نام محمد نسیم ہے، کراچی میں رہتا ہوں، میری والدہ کا نام حمیدہ بی بی ہے۔ میرا ذرا کاروبار میں مسئلہ ہے، کاروبار بات ہوتی ہے چلتی نہیں، کام میں کنسٹرکشن کا کرتا ہوں، اور کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے بات بن جاتی ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے، اینڈ میں آگے وہ بالکل ہی وہ ہو جاتا ہے کہ بس جی ابھی کرانا نہیں ہے، کرنا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ ذرا دستکارہ کریں، دیکھیں ذرا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ نسیم بھائی ابھی آپ کا استخارہ کرتے ہیں، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ جی مزید قول۔ میرا روحانی علاج پروگرام میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کسی کے اوپر جنات ظاہر ہو رہے ہوں یا ان کا سایہ ظاہر ہو رہا ہو جس کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہو رہی ہو تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے، کیا پڑھ کے دم کرنا چاہیے؟ صحیح ہے انشاءاللہ الکریم، عرض کرتا ہوں ابھی۔ جی نیکسٹ کال۔ میری امی جو ہے نا بیمار رہتی ہیں زیادہ تر، نام ہے ان کا نسیم اختر اور ان کی والدہ کا نام ہے سردارہ بی بی۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرتے ہیں جی، مزید کالز۔ میرا نام محمد عدنان اتاری ہے اور میری والدہ کا نام نسرین بی بی ہے۔ مجھے یو ایس اے جانے کی آفر آئی ہے، کیا میرا وہاں جا کر کام کرنا مناسب رہے گا؟ استخارہ فرما، بہت شکریہ۔ جی عدنان بھائی ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کا، استخارے آپ کے کیے جائیں گے، اور الحمدللہ عز و جل کچھ پیکیجز ہمارے پاس ہوتے ہیں جس میں الحمدللہ عز و جل تربیت بھی ہوتی ہے ہماری، سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ تو ایک پیکیج آپ کو دکھانا ہے مفتی قاسم صاحب کا، تو شامل رہیے گا۔ پیکیج دیکھنے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور پھر انشاءاللہ الکریم آپ کے استخاروں کے جوابات دیے جائیں گے۔ جی چلائیے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، صحیح والا توکل کرو، اگر اللہ تعالیٰ پہ پورا توکل کرو تو فرمایا کہ تمہیں ایسے ہی رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ پرندے اپنے گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، واپس آتے ہیں بھرے پیٹ، تو جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق عطا فرماتا، کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ پرندہ شام کو بھوکا گھر پہ آ جاتا ہے کہتا چلو کل دیکھیں گے، نہیں، خالی پیٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اس کو رزق عطا فرمائی دیتا ہے۔ اب پرندہ کیسے نکلتا ہے؟ اللہ کے بھروسے پہ، خدا پہ بھروسہ کرتے ہوئے، خدا پہ توکل کرتے ہوئے نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھوکا نہیں رکھتا، اسے پیٹ بھر کر ہی واپس بھیجتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کا حق ہے تو تمہیں ایسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، کہ بندہ صبح گھر سے نکلے گا، شام تک اللہ تعالیٰ اسے اس کی روزی عطا فرما دے گا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز جو تھوڑی سی تفصیل طلب ہے، وضاحت طلب ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ بندہ گھر سے نکلے اور کرے ورے کچھ نہیں، ایسا نہیں۔ پرندوں کا کیا فرمایا؟ پرندے اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں کیا کرنے؟ رزق کی تلاش میں۔ پرندے کوشش کرتے، وہ دیکھتے، جگہ دیکھتے، کہیں پانی ملتا ہے، کہیں دانے ملتے ہیں، کہیں کچھ ملتا ہے، تو پرندے کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہی مراد ہے انسانوں کے حوالے سے کہ انسان خدا پہ توکل کر کے اپنے گھر سے نکلے، کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرما ہی دے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ بندہ کوشش کرے اور پھر بھی خدا اسے رزق نہ عطا فرمائے۔ یہ مراد نہیں کہ بندہ گھر پہ بیٹھا رہے، نہ ہاتھ ہلائے، نہ منہ ہلائے، نہ کچھ حرکت کرے، نہ کوئی کام کرے اور اسے بیٹھے بٹھائے رزق مل جائے، یہ اس سے مراد نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بڑے متوکل، سید المتوکلین، اللہ پر توکل کرنے والوں کے سردار، ان کے آقا، ان میں سب سے بڑے متوکل، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسباب اختیار فرماتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کی رات نکلے، غار ثور میں تشریف لے گئے، تو اب دشمن سے بچنا تھا تو اسباب اختیار کیے۔ غزوہ بدر میں جانا تھا تو صحابہ کرام کو باقاعدہ تیار کیا، ان کی صف بندی کی، ان کے لیے تلواریں اور اونٹ اور گھوڑے جتنے میسر ہوئے اتنوں کا اہتمام کیا گیا، اور اس کے بعد اب نتیجہ خدا پہ چھوڑا۔ خدا نے
فتح عطا فرما دے۔ تو لہٰذا اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں بلکہ توکل میں داخل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اعتقاد بھی مضبوط رکھیں اور توکل رکھیں اللہ کی ذات پر، اللہ کی رحمت پر ہمارا کامل بھروسہ ہونا چاہیے، اور توکل مضبوط ہوگا تو الحمدللہ عز و جل اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ اچھا آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ جن ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے، روحانی علاج کے حوالے سے، ان کے روحانی علاج بھی میں انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں۔ استخارے بھی ماشاءاللہ کر دیے گئے۔ ہمارے نسیم بھائی تھے، آپ کا استخارہ کیا گیا کہ کاروباری مسائل ہیں۔ دیکھیں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے نسیم بھائی آپ کے ساتھ، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جو آپ کی دکان ہے، ایک کام کیجئے گا، آپ ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں، کاروبار آپ کا چمکے گا، بڑھے گا، اور اس میں ماشاءاللہ برکت بھی رہے گی۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، بڑا انہوں نے یونیک قسم کا سوال کیا تھا کہ اگر کسی پر جنات ظاہر ہو رہے ہوں، ایک تو جو کیفیت ہوتی ہے نا عین، اسی وقت کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے، تو یہ نوٹ کیجئے گا۔ اگر کسی پر جنات ظاہر ہونے لگ جائیں، کسی پر جنات کے اثرات ظاہر ہونے لگ جائیں، طبیعت اس کی بگڑنا شروع ہو جائے، تو ایسی صورت میں واقعی آزمائش کو نہیں یہ کیفیت ہوتی ہے۔ جو ساتھ میں ہوتے ہیں افراد گھر کے، وہ بھی بعض اوقات ڈر جاتے ہیں، کوئی قریب نہیں جا رہا ہوتا، سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی افراد اسے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس پر قابو نہیں پایا جا رہا ہوتا۔ تو دو وظیفے میں عرض کرتا ہوں، آپ یہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم، یہ کیفیت ان کے بہتر ہو جائے گی اور قابو پانے میں آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیں ایک تو یہ کہ جس وقت ان کی طبیعت بگڑ رہی ہو، کسی پر جنات ظاہر ہونے لگے، آپ سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ آپ پڑھنا شروع کر دیں پوری لا ترجعون۔ پھر اس کے بعد کی جو دو آیات ہیں، فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون کی آخری آیات ہیں، تو یہ آیات آپ پڑھ کر آپ دم کر دیں، آپ دیکھیں گے الحمدللہ عز و جل نمایاں آپ کو فرق نظر آئے گا، بہتری نظر آئے گی، اور ماشاءاللہ طبیعت میں ایک افاقہ ہوگا۔ ایک تو یہ وظیفہ، دوسرا یہ کہ اذان دیجئے، اسی وقت اذان شروع کرتے ہیں آپ، جو جنات ہیں، شریر جنات ہیں، وہ بھاگ جائیں گے۔ اچھا پھر اسی طرح ایک اور وظیفہ یہ ہے کہ 100 مرتبہ 100 ٹائمز یا قہارو، یہ پڑھ کر آپ اس پر دم کر دیں، آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیجیے، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شریر جنات یہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو 4 روحانی علاج میں نے عرض کیے، سورۃ المؤمنون کی آخری آیات، پھر اسی طرح دوسرا وظیفہ آپ کو بتایا اذان دیجیے، تیسرا وظیفہ آپ کو بتایا کہ 100 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر دم کر دیں، چوتھا وظیفہ آپ کو بتایا کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیجیے۔ آپ یہ چاروں اعمال اختیار کر لیں، چاروں وظیفے پڑھ لیں، چاروں پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی بھی ایک وظیفہ پڑھیں، الحمدللہ عز و جل جو کیفیت ہے نا، جو جنات ظاہر ہو رہے ہیں وہ شریر جنات یہ بھاگ جائیں گے۔ اچھا اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے کہا تھا، نسیم اختر نام بتایا تھا کہ بیمار رہتی ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر دم کیجیے گا والدہ پر۔ ہمارے عدنان بھائی تھے، یو اے سے جانا چاہ رہے ہیں، دیکھیں عدنان بھائی استخارہ کیا گیا ہے، ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، ظاہری معاملات جو ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے گا، اور آپ بھی اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ایک بات یاد رکھیے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں میسیجز، کافی سارے آپ کے میسیجز بھی یہ جمع ہو چکے ہیں، اور ان کے بھی ماشاءاللہ کئی ہمارے ناظرین نے جو میسیجز کی ہیں ان کے بھی ماشاءاللہ استخارے کر دیے گئے ہیں، تو ان کے بھی جوابات میں عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی انہوں نے میسیج کیا ہے نیو مری سے، انہوں نے احمد نام بتایا ہے اور والدہ کا نام گلزیب ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گھر میں پریشانیاں بہت رہتی ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اور دیکھیں اگر گھر میں پریشانیاں ہیں تو 112 مرتبہ
آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، 4 اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، 112 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 7 دن کا یہ عمل ہے، 1 ہفتے تک آپ نے مسلسل جاری رکھنا ہے۔ گھر کی پریشانیاں الحمدللہ سبجل دور ہو جائیں گی، گھر سے بیماریاں دور ہوں گی، گھر سے غربت دور ہو جائے گی، گھر سے ناداری دور ہو جائے گی، گھر کی پریشانیاں انشاءاللہ الکریم وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ میرے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، عائشہ شفیق نام ہے اور والدہ کا نام شاہدہ پروین بتایا تھا۔ دیکھیں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، سر کے درد کی بہت ساری مختلف وجوہات بھی ہوتی ہیں، ان پر بھی غور کر لیجئے۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر سر میں دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک اور میسج تھا، انہوں نے کہا ہے میرا نام افسانہ ہے اور والدہ کا نام فرید النساء ہے، میں بہت بیمار رہتی ہوں، کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے، استخارہ بھی کیجئے۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا تو نظر بد کا بھی اشارہ آ رہا ہے اور بیماری کا بھی اشارہ آ رہا ہے، اور نظر بد کی وجہ سے بھی طبیعتیں بے چینی اور بیماری کے معاملات یہ ہو جاتے ہیں۔ وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 ہے، 51، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں، نظر بد کا اثر بھی ختم ہو جائے گا، بیماری بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، 3 سال بعد امید قائم ہوئی تھی لیکن حمل بھی ضائع ہو گیا اور 1 سال ہو چکا ہے، اب اولاد نہیں ہو رہی، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ زوجہ منیر احمد ہے، دیکھیں حصول اولاد کے لیے ایک خاص عمل، ایک خاص وظیفہ میں عرض کرتا ہوں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے عطا فرمایا ہے۔ جو بے اولاد ہونا، کئی سال ہو چکے ہوں، اولاد نہیں ہو رہی ہو، تو بے اولاد جو ہے نا، دونوں شوہر بھی بیوی بھی 7 روزے رکھیں، 7 نفل روزے رکھیں۔ اب ماہ رجب ہے، اس میں بھی 7 روزے رکھ سکتے ہیں، ماہ رجب کی نیت سے آپ نفل روزے رکھیں۔ اچھا اب جب افطار کا وقت ہو نا، روزہ افطار کرنے کا وقت ہو، تو اب آپ پڑھیں گے یا مصورو، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے، یا مصورو 21 مرتبہ 21 ٹائمز، یا مصورو 21 بار پڑھ کر پانی پر دم کر لیں۔ اچھا اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، یہ پانی آپ پلا دیں، اگر شوہر یہ عمل کر رہا ہے تو زوجہ کو پانی پلا دیں، یا شوہر بھی پی لے پانی، زوجہ کو بھی پلا دیں، دونوں پئیں، اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے نیک بیٹا عطا ہوگا۔ یہاں تک لکھا ہے، بلکہ اس کی تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی بانجھ عورت ہو نا، تو جسے اولاد نہ ہوتی ہو، تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کرے اور دم کر کے اس پانی سے افطار کر لے، تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ تو 7 روزے رکھنے اور افطار کے وقت یا مصور 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے، پھر یہی دم کیا ہوا پانی، اس پانی سے ہی روزہ افطار کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا ہے کہ 2 بھائی ہیں، بلال اور رمضان، یہ بچے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، تو کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ بچے اگر بہت زیادہ ڈرتے ہوں تو 16 مرتبہ یا حفیظو، اول اور آخری درود پاک کے ساتھ 16 مرتبہ یا حفیظ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیں۔ بچوں کا جو ڈر، خوف، ایک دم جیسے بعض اوقات بچوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ رات کو سوئیں اچانک ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیا کریں 16 مرتبہ یا حفیظ، آپ دیکھیں بچوں کا ڈر، خوف یہ انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائے گا۔ اور روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات اتاریہ بھی حاصل کیجئے۔ دنیا بھر میں ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں دعوت اسلامی کے تحت فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں۔ تعویذات کی وقتاً فوقتاً مدنی بہاریں بھی ماشاءاللہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں، تو اپنے بچوں کے لیے بھی لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم بچوں کا ڈر، خوف یہ ختم ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے کالز مزید شامل کرنے کا، شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میرا نام حبیب علی ہے، مجھے جاب کے معاملے میں تھوڑی سی مشکلات اور آزمائش سے فیل ہو رہی ہے۔ صحیح ہے، جاب میں مشکل آ رہی ہے نا، ابھی آپ کو ایک عمل بتاتے ہیں، آپ جب جائیں نا جاب کے لیے تو یہ پڑھ کر جائیے گا، جاب لگ جائے گی انشاءاللہ۔ جی میں نے عرض کیا کہ مجھے مثانے کی تکلیف ہے، نالی لگی ہوئی ہے، پرانی علاج میں سمادش۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی یہ میری وائف ہے تو اس کی آنکھیں جو ہے نا لال ہو جاتی ہیں، آج دوسرا دن ہے اور اس کو رات کو نیند نہیں آتی، سر کی چوٹی ہے اس میں درد ہو گیا۔ اس کا نام ہے اقرا شاہین اور اس کی والدہ کا نام ہے بشرا بی بی۔ صحیح ہے، ابھی آپ کو تو استخارہ بھی کرتے ہیں، وظیفہ بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی
محمد شبیر اتاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک پلاٹ ہے جو کافی سالوں سے بک نہیں رہا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتائیں. جی وظیفہ بتاتے ہیں ابھی انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. استخارہ کرانا تھا. میری بیوی ہیں، ان کو مختلف قسم کی جو ہے نا وہ تکالیف ہو جاتی ہیں، لیکن کوئی دوا جو ہے کارگر نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ وہ ہر قسم کی دوا جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. ابھی ان کا نام ہے زاہدہ پروین اور والدہ کا نام ہے زبیدہ بانو. یہ ہوتا ہے، بہت سارے ناظرین کو یہ مسئلہ رہتا ہے کہ علاج کروا رہے ہیں، شفا نہیں مل پا رہی، دوا اور بھی استعمال کر رہے ہیں، مختلف قسم کی میڈیسن بھی لے رہے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہو پاتا اور بیماری جوں کی توں رہتی ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. دیکھیں شفا دوائیوں میں شفا تھوڑی ہے، اللہ کے دست قدرت میں، اللہ کی رحمت سے ہی شفا حاصل ہوگی، اللہ کے نام میں شفا ہے. ایک ایسا انشاءاللہ الکریم آج میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں ناظرین، وہ دوا پینے سے پہلے آپ اس وظیفے پر عمل کر لیں، اللہ کی رحمت سے وہ دوا یہ شفا کا ذریعہ بن جائے گی. آج نوٹ کر لیں ناظرین کے لیے، بہترین ماشاءاللہ بڑا ہی شاندار بڑے کمال کا یہ وظیفہ ہے. اللہ نہ کرے کبھی بیمار ہو جائیں، بیماری آ جائے، دوا لیتے ہیں آپ، دوائی استعمال کرتے ہیں، دوا پینے سے پہلے آپ وہ وظیفہ کیجئے گا، انشاءاللہ 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 الکریم وہ دوا یہ شفا کا ذریعہ بن جائے گی. وظیفہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، شامل رہیے گا سلسلے میں. آئیے آپ کو کچھ دکھانا بھی ہے. ایک اور ماشاءاللہ ہمارے پاس پیکیج ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اس دوران آپ کے استخارے کیے جائیں گے اور پھر استخارے جب ہو جائیں گے تو پھر جوابات بھی آپ کو بتانے ہیں. کچھ تاثرات بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہیں. دنیا بھر میں جو روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جو لوگ روحانی علاج کرواتے ہیں، تعویذات عطاریہ حاصل کرتے ہیں، ان کے بھی اپنے جذبات ہوتے ہیں. جب ان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں نا، بعض اوقات تو کئی رو رو کر بیچارے اپنے تاثرات دے رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں. آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آئے ہیں بلدیہ 7 نمبر کچی شہنشاہ مسجد. اس کچی شہنشاہ مسجد میں الحمدللہ عزوجل روحانی علاج کا لگتا ہے اسٹال. اس اسٹال پر آنے والے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو کس طرح برکتیں حاصل ہوتی ہیں، کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، چل کر لیتے ہیں ان سے تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حنیف. محمد عابد اتاری. نعمان رضا. اچھا حنیف بھائی، یہاں پر روحانی علاج کے اسٹال سے آپ نے تعویذات وغیرہ لیے ہیں، تو کیا برکتیں حاصل ہوئی آپ کو؟ الحمدللہ میں نے یہاں پہ تعویذات لیے تھے، کافی مجھے فرق پڑا. میری بیٹی کا مسئلہ تھا اثرات کا، اس حوالے سے میں نے یہاں پہ تعویذ لیا اور الحمدللہ اس کو کافی فرق پڑا. اچھا اثرات کیا ہوتا تھا اس کو؟ اپنے حواس میں نہیں ہوتی تھی، اپنے بے قابو ہو جاتی تھی، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا تھا ہمیں، اور اس کو کچھ بھی کرو نا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا کر رہی ہے. تو اس میں میں بہت پریشان تھا، بہت مسئلے ہو رہے تھے، کہیں آگے پیچھے میں باغا میں فرق نہیں پڑا تھا. تو پھر مجھے پتہ چلا بھائی یہاں پہ تعویذ عطارے کے لیے دعوت اسلامی کا میں یہاں پہ آیا، اور مجھے انہوں نے جس طرح انہوں نے طریقہ کار مجھے بتایا، کاٹ کا پانی اور لیمبو اور تعویذ گلے میں باندھنے کے دیا، اور کافی فرق پڑا اس کے حوالے سے. اور آپ کو کیا برکتیں حاصل ہوئی؟ کہ میری دوسری بیٹی تھی، اس کے نا سر میں کافی درد تھا، تو آنکھوں سے نا پانی بہتا تھا. تو اکثر میں نے اس کا کافی مرتبہ ڈاکٹروں سے علاج کرا، مگر اس کو فرق نہیں پڑ رہا تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ جب میری ایک بیٹی کا مسئلہ حل ہوا تو میں واپس یہیں پہ جاتا ہوں. تو پھر میں نے یہاں پہ آ کے میں نے اپنا یہ مسئلہ بیان کیا کہ بھائی میری بیٹی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، سر میں درد ہو رہا ہے اور آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے. تو یہاں پہ مجھے کاٹ کا پانی دیا گیا، اور ایک سر میں رات کو تعویذ باندھ کے سونے کے لیے دیا گیا، گلے میں تعویذ دیا گیا، اور اس کی برکت سے اللہ کا شکر ہے کہ ابھی 4 مہینے سے اوپر ہو گیا، ابھی اس کو یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا. جی میں پچھلے ہفتے والد صاحب جو ہیں وہ صبح فجر کے بعد سے نکلے ہوئے تھے نا جی، تو کافی ڈھونڈا، یہاں وہاں گئے لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. تو یہ ہے کہ دن میں ظہر کے بعد مجھے تعویذات عطاریہ کے بستے پر آیا ہوں، اور یہاں سے میں نے ہمارے امام صاحب سے تعویذ لیا ہے کہ وہ تعویذ بس وہ گھر پر رکھا ہے، اور غالباً 3 یا 4 گھنٹے کے بعد اللہ پاک نے ملا دیا والد صاحب سے. نظیر بد کے حوالے سے تعویذات لینے کے لیے آئے تھے. صحیح. تو فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ الحمدللہ پہلے بھی بہت تعویذ لیے ہیں، ابھی بھی لیے ہیں، تو اس میں الحمدللہ بہت فائدہ ہوا ہے تعویذات عطاریہ سے. تو آپ کچھ معلوم کرنا چاہیں گے ہمارے جنید بھائی سے؟ جی جنید بھائی، ایک آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ استخارہ کے لیے ہم تعویذات عطاریہ کے بستے پر آتے ہیں، تو کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہم خود استخارہ کر لیں اپنے گھر میں، یا اتنی آسانی ہو جائے جس کی وجہ سے؟ جنید بھائی سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی بہنوں کے اسٹال کے اور استخارے کے حوالے سے ترکیب ہے، ان کے لیے کیا سروس ہے کہ کس طرح وہ اپنا استخارہ کروا سکیں؟
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے کچھ تاثرات۔ لوگ آتے ہیں روحانی علاج کے بستوں پر ماشاءاللہ تعویذات عطاریہ حاصل کرتے ہیں، اور یہ تعویذات میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ تعویذات ہوتے ہیں، جو دکھیاری امت میں تقسیم کیے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں۔ لوگوں کے ماشاءاللہ مسائل بھی حل ہوتے ہیں، جو آپ نے ابھی دیکھے اور تاثرات ماشاءاللہ سنے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے۔ استخارے کے حوالے سے ہمارے اسلامی بھائی معلوم کر رہے تھے کہ بھئی استخارے کے لیے جانا پڑتا ہے، قول کرنا پڑتی ہے، تو کوئی ہمیں بتا دیں کہ ہم خود استخارہ کر لیا کریں۔ تو بالکل آپ خود کر سکتے ہیں، استخارہ کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ تو آپ کو بھی اجازت ہے، بالکل کیجیے استخارہ، لیکن کریں گے کیسے؟ تو اس کا باقاعدہ دیکھیں مکمل طریقہ کار ہوتا ہے، مخصوص عمل ہوتا ہے، رات کو سونے سے پہلے وہ عمل کیا جاتا ہے، اور پھر وہ عمل کر کے آپ سو جائیں تو خواب میں آپ کو کچھ اشارے مل جائیں گے کہ وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ تو اس کا دیکھیں باقاعدہ مکمل طریقہ ہے، وہ اس کا آسان حل میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، تاکہ آپ خود بھی کرنا چاہیں تو خود بھی کر سکتے ہیں۔ استخارہ کیسے کریں گے؟ آپ حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے، یہ کتاب ہے مدنی پنجسورہ، صحیح ہے؟ مختلف وظائف، مختلف گھریلو علاج اور بہت ساری الحمدللہ دعائیں اس میں موجود ہیں، مختلف قسم کی اس میں بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ دعائیں آپ کو مل جائیں گی، وظائف مل جائیں گے، بلکہ اس کتاب کو تو ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ آپ یہ رکھیں، اللہ نہ کرے کبھی کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو بالکل آپ یہ کتاب اس کو کھولیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے آپ کی ہر بیماری کا، ہر پریشانی کا حل اس کتاب میں موجود ہوگا، دعائیں لکھی ہوں گی، کوئی نہ کوئی وظیفہ آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، اب اس کتاب کے صفحہ نمبر 280 پر ماشاءاللہ مکمل استخارے کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے استخارہ کیسے کرنا ہے۔ ایک تفصیلی دعا ہے، آپ وہ رات کو سونے سے پہلے دعا پڑھیں، اور وہ دعا پڑھ کر آپ سو جائیں، اور انشاءاللہ الکریم خواب میں آپ کو اس کا اشارہ مل جائے گا۔ دیکھیں اگر خواب میں کوئی سبز چیز آپ کو نظر آئے، اور یا کوئی سفید چیز آپ کو نظر آ جائے، یا کوئی ایسا آپ کو خواب نظر آئے کہ آپ کو ایک ہوتی ہے نا دل لبھانے والے مناظر بعض اوقات نظر آ جاتے ہیں، بارشیں دیکھ لیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، اور جب سو کر اٹھتے ہیں تو طبیعت میں ایک فرحت سی، ایک طبیعت میں ایک نشاط ماشاءاللہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ سمجھے کہ پھر اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اور اگر اس طرح کی خواب میں کوئی اشارہ نظر آئے کہ کوئی سرخ چیز نظر آ گئی، کوئی کالی چیز نظر آ گئی، یا اللہ نہ کرے ڈر گئے خواب میں، کوئی ایسا منظر دیکھ لیا، کوئی ایسا ڈراؤنا خواب دیکھ لیا، تو پھر سمجھیں کہ وہ کام آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ استخارے کا طریقہ ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، تو صفحہ نمبر 280 پر یہ موجود ہے۔ اچھا، دوسرا ہمارے یہ ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ چلیں بھائی اسلامی بھائی تو کروا لیتے ہیں استخارے، اسلامی بہنیں کیسے کروائیں استخارہ؟ تو ایک نمبر میں اس بیان کر دیتا ہوں، 0316806262 0316 806 26 26۔ یہ اسلامی بہنوں کے لیے واٹس ایپ پر الحمدللہ استخارے کی سروس ہے، تو اس نمبر پر اسلامی بہنیں واٹس ایپ کے ذریعے وائس نہ کریں بلکہ ٹیکسٹ میسج کریں، اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شعبہ روحانی علاج کی طرف سے آپ کو استخارے کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو یہ ذریعہ ہے اسلامی بہنوں کے استخارے کے لیے، اور بدر یا ای میل بھی ماشاءاللہ اسلامی بہنیں استخارے کروا سکتی ہیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا، کئی ہمارے ناظرین منتظر ہوں گے استخاروں کے جوابات سننے کے لیے۔ یہ ہمارے حبیب علی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جاب میں مشکل آ رہی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں کہ میری یہ مشکل دور ہو جائے۔ دیکھیں جب آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں نا، جاب کے لیے جا رہے ہیں یا کسی بھی جائز کام کے لیے جا رہے ہیں، ہاں جائز کام کے لیے جائیں، پھر آپ یہ وظیفہ پڑھ کے جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ آپ یہ پڑھیں، یہ پڑھ کر آپ چلے جائیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں، کامیابی نصیب ہوگی، جائز ملازمت وغیرہ کے حصول کے لیے بھی ماشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ مثانے کی کمزوری کے لیے سورۃ البینہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ یہ ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ میری زوجہ ہیں، اقرا نام بتایا تھا کہ آنکھیں ان کی لال ہو جاتی ہیں، سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، لیکن نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کا بھی اشارہ آ رہا ہے۔ اگر کسی کی آنکھ سرخ ہو، لال ہو جائے تو یا مقیتو 10 مرتبہ پڑھ کر آنکھوں پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم یہ
بہتر ہو جائے گا۔ یہ ہمارے شبیر بھائی تھے، لاہور سے کال کی تھی کہ ان کی ایک جگہ ہے، پلاٹ ہے، بیچنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک پا رہا، تو اس کے لیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے، وہ پڑھ کر آپ دم کر دیں۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھ کر آپ جو آپ کا پلاٹ ہے، جو زمین ہے، آپ اس پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گا۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا زوجہ کا نام ہے زاہدہ، مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، کافی علاج کروا رہے ہیں، دوا فائدہ نہیں دے رہی۔ دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا تو ان کے ساتھ بیماری کا بھی اشارہ آ رہا ہے، روحانی مسائل بھی آ رہے ہیں، اثرات کا بھی اشارہ ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ایک وظیفہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جو دوا پینے سے پہلے پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ ایسا ہے کہ دوا پینے سے پہلے اگر یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے تو وہ دوا یہ شفا کا ذریعہ بن جائے گی، شفا کا سبب بنے گی۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ دیکھیں جب بھی آپ خود دوا پینے لگیں یا آپ بچے بعض اوقات گھر میں بیمار ہو جاتے ہیں، آپ ان کو دوا پلانے لگیں تو دوا پلانے سے پہلے، دوا پینے سے پہلے آپ پڑھیں گے بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں، پڑھ کر آپ دوا پی لیجئے، دوا استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ دوا شفا کا ذریعہ بن جائے گی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے میسیجز، کافی سارے ہمارے ناظرین کے میسیجز بھی جمع ہو چکے ہیں۔ دیکھیں کچھ کے تو استخارے کر دیے گئے ہیں، کچھ روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں، ان کے بھی روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ ذہنی سکون اور دماغی بیماری کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے اور دعا بھی فرما دیجئے۔ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین، ذہنوں کا سکون، قلب کا سکون ہے۔ خوب تلاوت قرآن پاک کیجئے، آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم ایک دل کو ایک راحت، ایک سکون، ایک قرار ماشاءاللہ نصیب ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، باوضو آپ نے رہنا ہے اور یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے پڑھیں گے آپ 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر اس کے بعد پڑھیں گے آیت الکرسی 1 مرتبہ، پھر اس کے بعد آخری تینوں قل، یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ دماغی جو امراض ہوتے ہیں نا، نفسیاتی امراض جو ہوتے ہیں، جو جیسے اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بعض اوقات پاگل پن کا مرض ہو جاتا ہے، بعض اوقات آدمی نفسیاتی ہو جاتا ہے، آپ اس کو بھی پلائیں گے تو الحمدللہ عز و جل اس کی بھی نفسیاتی امراض یہ دور ہو جائیں گے۔ اچھا یہ ایک اور انہوں نے کہا تھا کہ ایڈمیشن نہیں ہو رہا کسی بھی جگہ، برائے مہربانی کچھ روحانی علاج بتائیں۔ جب بھی آپ ایڈمیشن کے لیے جائیں نا تو جانے سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ کے جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد حا میم عین سین قاف فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ انشاءاللہ الکریم ایڈمیشن آپ کا ہو جائے گا۔ فاروق نام ہے، والدہ کا نام ہے زاہدہ، میرا رشتہ نہیں ہو رہا۔ دیکھیں فاروق بھائی استخارہ کیا گیا، استخارے میں قدرتی طور پر رکاوٹوں کا اشارہ ہے، آپ کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں، یا ہمارے بہت سارے مدری چینل کے ناظرین بھی ہیں جنہوں نے میسیجز کیے ہیں کہ منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہے، رشتوں میں بندشیں ہیں، تو آپ کے لیے بھی فاروق بھائی، تمام ہی ناظرین کے لیے جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جن کے بچوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، تو نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ التین، والتین والزیتون، مکمل صورت 60 مرتبہ پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہاں تک کہ اگر رشتوں میں بندش بھی ہوئی نا کسی کے، تو اس وظیفے کی برکت سے، اس روحانی علاج کی برکت سے وہ بندش کا بھی ماشاءاللہ توڑ ہو جائے گا۔ تو نماز فجر کے بعد پڑھیں۔ اچھا بعض اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں، میسیجز بھی کرتے ہیں کہ ہم تو کافی ٹائم سے یہ وظیفہ پڑھ لیں، ابھی تک رشتہ نہیں۔ آپ پڑھیں، ختم ہو جائے، 40 دن پورے ہو جائے، آپ دوبارہ شروع کر دیں، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، بہت سارے کاموں میں حکمت مصلحتیں بھی پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اچھا یہ ایک اور انہوں نے کہا ہے کہ 14 سال سے جوڑوں کا درد ہے اور گٹھیا کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو آپ پڑھا کریں، اسی طرح 1 مرتبہ یا مغنیو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر لیں، اور آپ جہاں جہاں جوڑوں میں، جسم میں آپ کے درد ہے وہاں پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم درد ختم ہو جائے گا۔ 4 ماہ کی بچی ہے، آنکھیں بہت زیادہ خراب ہیں، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں بچوں کی اگر آنکھیں خراب ہو جائیں تو ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں اور یہ وظیفہ پڑھ کے دم کریں، یا مقیتو 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم، پڑھ کر بچے کی آنکھوں پر دم کر دیجئے گا، آنکھیں درست ہو جائیں گی۔ شوگر کا روحانی علاج بتا دیں، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ آپ پڑھا کریں، ربی ادخلنی
وادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صبح و شام 3 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے میسج کیا ہے، سونیا بنت سکینہ بی بی استخارہ کرنے بیمار رہتی ہیں، استخارہ کیا گیا، بیماری کا بھی اشارہ آ رہا ہے اور نظر بد کا بھی اشارہ آ رہا ہے، نظر وغیرہ بھی اتروائیں۔ اس کے لیے 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں، نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، انہوں نے نام بتایا ہے ماریا اور شازیہ۔ اچھا دیکھیں، ان کے لیے آپ یہ وظیفہ پہلے بھی بتایا تھا کہ نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورۃ التین یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بلغم بہت زیادہ آتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ گلے کے امراض کے لیے، بلغم کی زیادتی کے لیے، نزلہ زکام کھانسی کے لیے، سینے کے بعض اوقات انفیکشن ہو جاتا ہے تو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پی لیجیے گا۔ حافظہ مضبوط کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ نے ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یہ آپ نے پڑھنا ہے، حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں۔ ثاقب افضل نام آپ نے بتایا ہے۔ جی ثاقب بھائی، آپ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، وظیفہ پڑھنے میں دل نہ لگے، دل لگانا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی، احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی کوشش کرنا پڑے گی۔ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، پڑھائی میں دل لگے گا۔ یا اللہ یا رحمان، یہ پڑھیں گے 101 مرتبہ، آپ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں اور دن میں 5 ٹائم یہ عمل کرنا ہے۔ اچھا مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے بچوں کو بھی پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو یہ وظیفہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے اپنے بچوں کو بھی پلائیں اور دن میں 5 ٹائم اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ مجھے جہانگیر حسین بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے تقریباً 10 سال سے دورے پڑتے ہیں، اگر تو مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو سورۃ المؤمنون کی آخری جو آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم، آیت نمبر 115 سے 118 تک آپ یہ آیات پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں۔ اچھا، اسی طرح سورۃ الشمس پڑھ کر کانوں کے اندر دم کریں، کانوں میں پھونک ماریں، انشاءاللہ الکریم مرگی کے دورے پڑنا بند ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی ہے، میرے بھائی کا نام ارشد ہے، میرے بھائی کے ماسٹر کا نام شفیق ہے، وہ میرے بھائی کے پیسے نہیں دے رہا، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، 133 مرتبہ آپ کے بھائی یہ آیت مبارکہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے بھائی کے پیسے آپ کو مل جائیں گے، اللہ نے چاہا۔ ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے یہ ایڈریس، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، کراچی، پاکستان۔ اپنے مسائل لکھ کر آپ اس ایڈریس پر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجئے، بائی پوسٹ انشاءاللہ الکریم تعویذات آپ تک روانہ کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، اہل و عیال، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو باری قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، جن کے اپنے گھر نہیں اللہ پاک انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے، تو ہی مسائل حل فرمانے والا ہے، تو ہی مشکلات کی دلدل سے نکالنے والا ہے، تو ہی مسبب الاسباب ہے۔ یا اللہ تو ہی شافی الامراض ہے۔ یا اللہ پاک ماہ رجب کا صدقہ، ماہ رجب کی حرمت اور عظمت کا صدقہ، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے، سب پر اپنا رحم و کرم فرما، فضل فرما، عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر